السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 6 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی، اللہ وہی ہے جو یصورکم تمہاری صورت گری کرتا ہے، فی الارحام رحموں کے اندر، کیف یشاء جیسا کہ وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ وہی ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کرتی ہے جیسا کہ وہ چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ آل عمران کے آغاز سے الحمدللہ ہم اللہ کے بابرکت ناموں کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلا لفظ ہے جو کہ یہاں پر آپ کو سمجھنا چاہیے وہ ہے رحم۔ جیسا کہ پہلا لفظ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ رحمن و رحمن، بطن عورت کا وہ خانہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اور یہ اتنا پروٹیکٹڈ ہوتا ہے، womb of a mother, یہ اتنا جس میں چائلڈ از نرچرڈ پروٹیکٹڈ فرام ایکسٹرنل افیکٹ، اور اسی سے پھر ورڈ نکلا ہے رحمت، یعنی کہ وہ ایک ایسی دل کی کیفیت جس سے کہ کوئی انسان دوسروں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دے۔ اس کا مطلب ایک ایسا گفٹ ہے جس میں کہ انسان کسی قسم کے کوئی معاوضے کی تمنا کیے بغیر کسی کو دے دے، اور یہ ایک ایسا اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے لیے آپ کو کوئی پیسے نہ دینے پڑے، یعنی سسٹیننس ود مین گیٹس فرام اللہ المائٹی الرحمن وداؤٹ اینی کاسٹ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت اللہ کا وہ اللہ کی صفت ہے، تو جو اس کا روٹ ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہے۔ تو لہٰذا دنیا کی جتنی بھی رحمتیں ہم لفظ پڑھتے ہیں، تو اس کو اگر آپ ایک مجسم شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اس رحمت کی مجسم شکل کیا ہے، تو وہ یہ لفظ نکلا ہی رحم سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وہ ذات ہے جو کہ تمہاری جس نے اپنی کمال مہربانی سے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری ایسی صورت بنائی جیسا کہ اس نے چاہا۔ تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدم سے وجود بخشتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ایسی فارم سے، ایک ایسے حقیر پانی کے نقطے سے ایک اتنا خوبصورت انسان بناتا ہے، اور ایک بے جان پانی کو جو کہ مہین ہے وہ اس کو ایک قرار مکین پہ رکھ کر اس کو ایسی خوبصورت شکل دیتا ہے کہ انسان اس کی شکل، اس کی کاریگری اور صورت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ تو سورہ جو صورت کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا، والذی یصورکم، یصورکم کا جو روٹ ہے وہ ہے سور، صاد واو را، شکل، حیت کسی شے کی حقیقت، صفت نو، form, shape, truth, reality of anything, trait, kind, features that make a man distinct from other or he is recognized. Sawwara, to create a face. Al-Musawwir, the one who creates a face. It is Allah's attribute. Nothing can physically exist without some form. تو اللہ کی کریٹیو پروگرام میں آرٹسٹری کی سٹیج اس وقت ہے جب انسان کی سپریم ہے کہ اس کی شکل بنا دی جاتی ہے، مطلب اس کی پوری کی پوری اس کی باڈی کو ایک فارم دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہو، الہ کا لفظی مطلب ہم پڑھ کے آئے ہیں، عزیز کا بھی مطلب ہم نے پڑھا ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جو کہ سب سے بلند و اعلیٰ ہو، قدیم ہو، اور سب لوگ اس کی عظمت اور بلندی کا جب اپنے دل میں اعتراف کریں، سوچیں تو وہ حیران رہ جائیں، پرپلیکسڈ ہو جائیں، سوچیں ان کی دنگ رہ جائیں، اتنی وسعت اور عظمت ہو اس میں، اور جس کی گھبرا کر جس کی
جس کے ساتھ جس کی پناہ طلب کی جائے اس کو کہتے ہیں العزیز، غالب کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی غلبہ، جس کا اقتدار ہو، جس کا اختیار ہو اور جس کی بات مانی جائے اس کو العزیز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحکیم، حکم، الحکم حکمہ گھوڑے کی لگام کو کہتے ہیں، یعنی وہ لگام جسے منہ میں لگام دے کر جس چمڑے سے اسے کس کر باندھ دیا جائے، تو اس کو لگام اس لیے دیتے ہیں کیونکہ لوگ گھوڑے کو سرکش ہونے سے یہ لگام روکتی ہے، اور حکمت الفرس، میں نے گھوڑے کو اس کو بے لگام ہونے سے روک لیا۔ اس کے بنیادی معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں، یعنی ہر شخص کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی آخری حد کون سی ہے۔ اسی لیے حکیم اس کو کہا جاتا ہے جو کہ اختلافی امور میں فیصلہ کرے، اور اس بندے کو کہا جاتا ہے جو کہ صحیح معنوں میں عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہر چیز اور ہر ایک کی جائز حدیں مقرر کرے اور دوسرے کو اس سے تجاوز نہ کرنے دے۔ حکیم اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو ہر شے کو صحیح تناسب اور توازن کے ساتھ ہر تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت احسان اور نہایت اتقان کے ساتھ معاملات کو اس طرح سر انجام دے کہ اس میں کوئی کمی یا کجی نہ رہے۔ تو حکمت اسی لیے نادانی اور جہالت کی باتوں سے روکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اس کو فیصلے کو نافذ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اور حکومت بھی یہیں سے نکلا ہے، یعنی حکومت لوگوں کو ایک صحیح اور غلط میں ایک حد فاصل دے دیتی ہے، اور اس کے معنی ہے کہ ایک چیز جم کر کھڑی ہو گئی، یہیں سے ورڈ مستحکم بھی نکلا ہے۔ قرآن حکیم کو حکیم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر شے کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، ان کو ان کی حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور تمام اختلافی امور میں صحیح فیصلے کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو الحکیم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر شے، کائنات کی ہر شے کو اس کے ٹھیک ٹھیک اندازے اور تناسب کے مطابق پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کی لگام سے ہر شے کو مسخر کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پھر کیا ہوگا کہ وہ ذات جو تمہارے ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے، اور صورت صرف شکل کے لیے ایک مطلب ہے، ویسے صورت کا جو لفظی مطلب ہے، ڈکشنری میننگ ہے، جو بنیادی میننگ ہے وہ یہ ہے کہ فارم بنانا، یعنی باڈی کی، انگلیوں کی، اس کے بعد آپ کے انٹرنل باڈی آرگنز، دماغ، یہ سب اس میں لفظ، یہ لفظ اپنے وسعت میں سب کو کور کر لیتا ہے۔ جو انسانی جو ایک ماں کے پیٹ میں ایک انسان کی ارتقاء کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تمہاری اور جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اور اس غالب اور کیوں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ وہ اس کام پر غالب ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس چیز کو کس کام پر، کس مقام پر کرنا ہے، ہر شے کو وہ ٹھیک اندازے کے مطابق صحیح تناسب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو معزز لسنرز، چونکہ ہم نے سورۃ آل عمران میں کا شان نزول یہ پڑھا تھا کہ یہ ایڈریس کر رہی تھی سورہ مبارکہ عیسائیوں کو، اور عیسائیوں کے عقیدے کے ساتھ پرابلم تھی۔ عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کے قائل نہیں تھے اور ایک بہت بڑے گناہ کے مرتکب تھے، لہٰذا ایک بڑے ہی فورسفل انداز میں سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک ایسی اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ انسانی عقل اس کو سوچ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ نے اپنی ایک خوبصورت صفت کا ذکر کیا وہ کیا ہے کہ اللہ نے رحم مادر کے اندر ہر چیز کی صورت گری کی۔ اس رحم مادر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بنایا۔ اس بچے کے ارتقاء کے جب آپ مختلف مراحل دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک بچہ ایک حقیر پانی سے، جو کہ مائکروسکوپک ہوتا ہے، آپ کو نظر بھی نہیں آتا، اس حقیر پانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا کروموزومز کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈی این اے کا ایک جہان آباد کیا ہوتا ہے۔ جب میل اینڈ فیمیل سپرمز کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ ایک بچہ جو ایک زائگوٹ کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جو کہ ایک نطفہ بن جاتا ہے، نطفہ سے وہ علقہ بن جاتا ہے، ایک زائگوٹ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس زائگوٹ کو آپ خالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور وہ اپنی ارتقاء کے جو مراحل طے کرتے کرتے وہی ماں کے پیٹ میں ہی چوتھے ہفتے سے ہی اس کی ہارٹ بیٹ، اس کا دل بن جاتا ہے اتنے چھوٹے سے زائگوٹ کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ تمام ضروریات جو کہ اس بچے کی ارتقاء کے لیے، اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں،
وہ اس ماں کے پیٹ میں بہم پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ماں کے پیٹ کو قرار مکین بولا ہے، ایک بڑی مضبوط جگہ جہاں پہ وہ حمل ٹھہرتا ہے اور وہ بچہ نوماد ٹھہرتا ہے۔ وہ ایک بڑی مضبوط جگہ ہے کیونکہ اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص عطا سے انٹرنل اور ایکسٹرنل پریشرز عورت برداشت کر لیتی ہے۔ پھر ایک عورت کے پیٹ میں ہی بچے کے تمام اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے، اس کا دماغ، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کی ہڈیاں، اور اللہ نے اس کو مختلف مراحل میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے یعنی کہ قطرہ، پھر اس کے بعد وہ علقہ ایک بوٹی بن جاتا ہے، اور وہ بوٹی ماں کی یوٹرس کے ساتھ چپک جاتی ہے اور وہیں سے نیوٹرینٹس لیتی ہے، اور پھر جب وہ 3 ماہ مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ ایک زائگوٹ ہوتا ہے، وہ آگے سے فیٹس بن جاتا ہے۔ اس کی جو ایک انٹرنل اس کی ایک اسٹرکچرز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے لنگس بنتے ہیں، اس کا ریسپریٹری سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، سرکولیٹری سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اس کے برین سیلز بنتے ہیں، اس کی آنکھیں بنتی ہیں، اس کے کان بنتے ہیں، اور وہ اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں سوتا ہے، جاگتا ہے، وہاں پہ پیشاب کرتا ہے، وہاں سے اپنی ماں کے پیٹ سے خوراک لیتا ہے، ماں کی اداسی کو فیل کرتا ہے، ماں کی خوشی کو فیل کرتا ہے، ہوا آکسیجن سے اس کو ہوا دی جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 3 ظلمات، 3 اندھیروں یا 3 سٹیجز میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی چیز کائنات کی یہ فیکٹری میں، اس ماں کے پیٹ کی فیکٹری کے اندر نہیں کر سکتی کہ اس بچے کو دیکھے اور اس بچے کی تمام ضروریات کو بہم پہنچائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بخاری کی حدیث نمبر 1356 میں، سیدنا ابو مسعود عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ہم سے رسول اللہ نے بیان فرمایا، وہ صادق و مصدوق تھے کہ تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں تمام کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی عرصے تک بستہ خون رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مضغہ یعنی کہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، اور جب 4 ماہ کا وہ بچہ ہو جاتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ 4 باتیں لکھنے کا اس کو حکم دیتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی عمر، اور یہ لکھ دے کہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پس بے شک تم میں سے کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر اللہ کا نوشتہ یعنی لکھی ہوئی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے۔ اور کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، تو اس پر اللہ کا تقدیر غالب آتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ تو معزز لسنرز، یہاں سے ہم نے جو 2-4 باتیں سیکھیں یا سمجھیں، سب سے پہلے تو ایک لفظ پڑھ لیجئے، رحم اور رحمان۔ اللہ کا نام رحمان، اس کی صفت، ماں کے پیٹ کی صفت رحم سے نکلا ہے یہ لفظ۔ تو جیسا ہم نے پڑھا تھا حیات اور حیوان کے ذکر میں کہ حیات دنیا کی بہت شارٹ ہے، بہت تھوڑی ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی حیوان ہے۔ اسی طریقے سے رحم ایک صفت ہے ماں کے پیٹ کی، اور اللہ رحمان ہے۔ تو سرپرائزنگلی یہ 2 لائفز پیرالل چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی ایک محبت کو اگر سٹینڈرڈ بنایا ہے، جس کی بنیاد پر انسانوں کو بتایا جائے کہ کسی کے ساتھ کوئی مخلص ترین رشتہ، کوئی بہت پیارا رشتہ، کہ وہ رشتہ کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی دوسرے سے طلب نہیں واپسی کی، وہ ایک ہی رشتہ ہے جو رحم کی بنیاد پہ بنتا ہے، یعنی ماں بچے کا رشتہ۔ تو جب آپ اس رشتے کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں اور اس کو پیرالل کریں رحم کو رحمان سے، تو آپ کو سرپرائزنگلی اللہ کا اس کے بندے سے تعلق صحیح معنوں میں کھل کر واضح ہو کر سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی ایک ماں اور بچے کے تعلق کو بڑا ڈیپتھ میں، ڈیٹیل میں آپ پڑھ لیجئے۔ ایک ماں اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کے بعد ہر تکلیف اس بچے کے لیے جھیل جاتی ہے، اور اس بچے کی ہمیشہ ہی خیر خواہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے جیسا ایک چھوٹی سی دنیا ہے ماں کا پیٹ، اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو ایک بہت وسیع و عریض دنیا اس کی منتظر ہوتی ہے۔
لیکن ماں کے پیٹ میں بچہ ماں کو نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے جب یہ اس دنیا کی اور آخرت کی مثال ہے کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی چھوٹی ہے جتنی کہ ایک ماں کا پیٹ اس باہر کی دنیا کے مقابلے میں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماں اپنے بچے پر پوری طرح قادر ہونے کے باوجود ہمیشہ محبت کے معاملات اس کے ساتھ رکھتی ہے۔ وہ چاہے تو 1 منٹ میں پکڑ کے اس کا بازو توڑ دے، 1 منٹ میں پکڑ کے اس کی گردن مروڑ دے، اس کی ٹانگ توڑ دے، لیکن وہ ماں ایسا نہیں کرتی۔ وہ اس بچے کو ہمیشہ پیار سے رکھتی ہے۔ سیم معاملہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کا بندے سے تعلق سمجھنا ہے تو پہلے ایک ماں کا بچے سے تعلق سمجھ لیجئے۔ ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تکلیف بچے کو نظر آ رہی ہو، اگر اس کا گلا خراب ہو، ڈاکٹر کا انجیکشن لگانا ہے تو ماں کہتی ہے لگا دیں، حالانکہ بچے کو تکلیف پہنچے گی، لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ چھوٹی تکلیف اس بچے کو بڑی تکلیف سے بچائے گی۔ ایک بچہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوٹی تکلیفیں دے کر بڑی تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ پھر ایک بچے کو ماں ہر حال میں اس کی خیر خواہ ہوتی ہے۔ بچہ بے شک ایک غلط کام کو کرنے کے لیے روئے، کرلائے، ٹانگیں پاؤں ہاتھ مارے، ماں کہتی ہے نہیں دینا۔ اس وقت ایک بچہ کہے کہ میں نے بجلی کے سوئچ میں ہاتھ دینا ہے، ایک بچہ کہے میں نے چھت سے جا کر کوئی چھلانگ لگانی ہے، کوئی ایسا بچہ مطالبہ کرے جو کہ بچے کے لیے صحیح نہ ہو تو ماں ڈانٹ دیتی ہے، بچے کے رونے کی پرواہ نہیں کرتی، بچے کو کہتی ہے نہیں بس میں نے کہہ دیا ایسا نہیں ہوگا۔ یہی اللہ کا بندے سے معاملہ ہے۔ کبھی کبھی ہم رو رو کر اللہ سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسی چیز کے حصول کے لیے جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ملے گی، بس میں نے کہہ دیا ہے۔ تو اس وقت وہ لمحے یاد کیا کرے جب ہماری ماں نے بھی ہمیں معذرت کر لی تھی۔ ہم کہتے تھے ہم نے اس جگہ پہ جانا ہے، ماں کو پتا تھا کہ یہاں پہ جانا ہمارے لیے ٹھیک نہیں، ماں نے وہ پلان ہمارا کینسل کروا دیا۔ پھر جب ہم بچے کو جب اسکول بھیجا جاتا ہے تو بچہ ہاتھ پاؤں ٹانگیں مارتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس کو ماں سے دوری برداشت کرنی پڑے، ماں اس کو بھیجتی ہے، روتے ہوئے بچے کو اسکول چھوڑ کے آتی ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ رونا اس وقت کا اس کو الٹیمیٹلی اس کو فائدہ دے گا۔ اللہ بھی کبھی کبھی انسان کو رونے دیتا ہے کیونکہ وہ رونا اس کو مضبوط کرتا ہے۔ معزز لسنرز، آپ سوچتے جائیے اور ایک ایک چیز گرہ کھلتی جائے گی۔ کیا ایک بچے کا علم ماں کے علم کے مقابلے میں کتنا تھوڑا ہوتا ہے، اور ماں بھی اپنے بچے کو سب چیزوں کا علم نہیں دیتی، ماں بھی اس کو تھوڑا تھوڑا سا علم دیتی ہے جتنا کہ اس کا چھوٹا سا دماغ ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ انسان کو کائنات کی ایک اسرار کے بارے میں رہنمائی نہیں دیتا۔ جو بچہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو اپنی ماں سے کیسی انسیت ہوتی ہے کہ وہ ماں کو ایک لمحے کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر کی پیور روح اپنی ماں کے ساتھ ایسی اٹیچ ہوتی ہے۔ یہی اٹیچمنٹ اللہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کے ساتھ فیل کریں۔ تو یہ جو رحم کا تصور اللہ نے دیا، اللہ نے فرمایا اس نے حیت ہر چیز کی فارمز اللہ نے ماں کے پیٹ میں بنا دی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے۔ جیسے ماں کا پیٹ رحم ہے اور اللہ رحمان ہے، تو جتنا اس ماں کے دل میں اس بچے کے لیے محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ کے اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہ تعلق ماں بچے کا سمجھ میں آ جائے تو اللہ بندے کا بھی آ جائے گا، اور جس دن یہ تعلق آپ کی سمجھ میں بیٹھ گیا، یقین مانے نا امیدی تو پھر زندگی سے ایسے نکلے گی کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ قرآن پہ غور و فکر کی ہمیں توفیق دے، ہم سمجھ کے پڑھیں، ایک ایک آیت کو اپنے دل پہ کی لوح پہ لکھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان